سورۃ القارعہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية۔ القارعہ، کھٹکھٹا دینے والی۔ ما القارعہ، کیا ہے وہ کھٹکھٹا دینے والی۔ وما ادراک ما القارعہ، اور آپ کیا جانیں وہ کھٹکھٹا دینے والی کیا ہے۔ یوم یکون الناس، جس دن لوگ ایسے ہو جائیں گے کالفراش المبثوث، جیسا کہ بکھرے ہوئے پتنگے۔ وتکون الجبال، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے کالعہن المنفوش، جیسا کہ رنگین دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر بہرحال وہ شخص کہ جس کے میزان بھاری ہو گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو خوش کر دینے والی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کے موازین ہلکے رہ گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ گڑھا ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کیا جانیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام القارعہ ہے، جو کہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ عام طور پر نمازوں میں، بالخصوص مغرب کی نماز میں، ان صورتوں کا پڑھنا مسنون ہے، مستحب ہے۔ اس لیے ترجمہ بھی اس کا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اس کی وضاحت بھی ہمارے دل دماغ میں ہونی چاہیے، تاکہ نماز میں جب یہ صورت پڑھی جائے تو ہمیں اس کے سننے کا لطف بھی آئے۔ اس صورت مبارکہ میں جو ترتیب کے لحاظ سے 101 نمبر پر ہے، یعنی اس کے بعد 13 صورتوں کا درس باقی رہ جائے گا، اور 100 صورتوں کا درس ہم اس سے پہلے سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 30 ہے، 11 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔
اس صورت مبارکہ میں اللہ پاک نے قیامت ہی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے پہلی صورت میں سورۃ زلزال کے اندر اللہ پاک نے جزائے عمل کا ذکر کیا تھا، جس کے ایک ذرے کے برابر اچھے اعمال ہوں گے وہ بھی نظر آئیں گے، ایک ذرے کے برابر برے اعمال ہوں گے تو وہ بھی نظر آئیں گے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اپنے اچھے اعمال کو بڑھائے۔ پھر سورۃ العادیات میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اچھے اعمال کے راستے میں رکاوٹ کون سی چیز ہے، تو وہ دو چیزیں بتائیں کہ ایک انسان ناشکرا ہے، دوسرا یہ کہ انسان مال کی محبت میں کھوبا ہوا ہے۔ یہ رکاوٹیں دور کرے تو اچھے اعمال اس کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ اب اگر انسان رکاوٹوں کو بھی دور کر لے، اچھے اعمال بھی شروع کر لے، تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس صورت مبارکہ میں اس کو بتایا کہ اچھے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا عمل بھی صرف کافی نہیں، اچھے اعمال کے اندر وزن بھی ہو۔ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ اعمال کو تولا جائے گا۔ تو گنتی کے اعتبار سے بے شک اعمال تھوڑے ہوں، لیکن ان کے اندر وزن ہو تو وہ انسان کو نجات دلائے گا۔ اور اگر گنتی کے اعتبار سے اعمال بہت زیادہ ہیں لیکن ان کے اندر وزن نہیں ہے تو پھر یہ اعمال انسان کو نجات دینے کے لیے ناکافی ہوں گے۔ اس لیے اس صورت مبارکہ کا گویا مرکزی موضوع اور مضمون یہ ہے کہ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہو۔ آغاز اس صورت مبارکہ کا اللہ رب العالمین نے القارعہ کے لفظ سے کیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام بھی القارعہ ہے۔ قارعہ کا معنی ہے کھٹکھٹا دینے والی، یا ہم اپنے سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کھڑکا دینے والی۔ کسی بندے کو ہم دھمکی دینی ہو تو کہتے ہیں نا میں تجھے کھڑکا کے رکھ دوں گا، میں تیری بینڈ بجا دوں گا۔ یہ القارعہ کا معنی کھڑکا دینے والی، بینڈ بجا دینے والی۔ قیامت کے ناموں میں سے یہ ایک نام ہے۔ جس طرح الطامہ قیامت کا نام ہے، الصاخہ قیامت کا نام ہے، القیامہ قیامت کا نام ہے، الواقعہ قیامت کا نام ہے، الحاقہ قیامت کا نام ہے، اسی طرح القارعہ یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے کہ وہ قیامت ایسی چیز ہے جو انسانوں کو کھڑکا کے رکھ دے گی۔ پھر اس کی عظمت اور شان اور اس کی ہیبت کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے سوال کیا مل قارعہ، کیا ہے وہ کھڑکا دینے والی؟ اور پھر تیسری دفعہ مزید اس کی ہیبت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا وما ادراک مل قارعہ، آپ کو کیا معلوم وہ کھڑکا دینے والی کیا ہے؟ آپ کیا جانے وہ کھڑکا دینے والی کیا ہے؟ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے محدثین میں سے یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس مادے سے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ما ادراک ما یدریک۔ جہاں لفظ آیا ہو ما ادراک، اس کے بعد اللہ پاک اس کی خود ہی وضاحت کر دیتے ہیں، آپ کیا جانیں القارعہ کیا ہے، پھر آگے اس کی وضاحت فرما دی کہ وہ کیا ہے۔ لیکن جہاں لفظ آئے ما یدریک، وہاں اللہ پاک آگے اس کی وضاحت بھی نہیں کرتے بلکہ اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ جیسے فرمایا ما یدریک لعل الساعۃ قریب، آپ کیا جانیں کہ ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی ہو۔ پھر اس کی تعیین نہیں کی کہ کب آئے گی قیامت، اس کو پوشیدہ رکھا۔ تو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے ما ادراک، آپ کیا جانیں قارعہ کیا ہے، وہ کھٹکھٹا دینے والی کیا چیز ہے۔
پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے دو حال بیان کیے، ایک انسانوں کا، ایک پہاڑوں کا۔ علماء نے لکھا ہے جب قیامت آئے گی تو اللہ رب العالمین کی قہری تجلیات پڑیں گی، اللہ پاک غضبناک ہوں گے، غصے میں ہوں گے۔ اس قہری تجلیات کا ثقل اور بوجھ اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ کا عرش جس کو ابھی 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس کو اٹھانے والے فرشتے اس دن ڈبل کر دیے جائیں گے۔ اس دن وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہوگا۔ ان قہری تجلیات کا اثر پھر آسمانوں پہ پڑے گا، آسمان پہلے سرخ ہو جائیں گے، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائیں گے، سرخ ہو جائیں گے، ان کا رنگ بدل جائے گا، پھر دروازے بن کر کھل جائیں گے۔ پھر اس کا اثر زمین پہ پڑے گا، زمین بھی تباہ و برباد ہوگی، سب خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا سب کچھ۔ اور یہ کب ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود نہیں رہے گا۔ جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ایک انسان بھی موجود ہے، یہ نظام چلتا رہے گا۔ اور جس دن ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، اس نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا۔ گویا اس کائنات کی روح، اس کائنات کی جان، اس کائنات کے چلنے کا سبب وہ اللہ اللہ کہنا ہے۔ تو ساری کائنات میں آج جو سب کچھ کسی کو مل رہا ہے تو وہ یہ اللہ اللہ کہنے والوں کی برکت سے مل رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ اللہ کہنے والوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جب وہ قیامت کا بگل بجے گا اور قیامت کے حالات آئیں گے اور وہ کھڑکا دینے والی آئے گی، اس وقت انسانوں کی حالت کیا ہوگی اور پہاڑوں کی حالت کیا ہوگی؟ انسان اشرف المخلوقات، اس کی حالت بتا دی، اور پہاڑ عام طور پر مخلوقات میں سب سے مضبوط سمجھے جاتے ہیں، ان کی حالت بتا دی۔ اشرف المخلوقات کی حالت تو کیا ہوگی؟ فرمایا یوم یکون الناس، اس دن لوگ ایسے ہو جائیں گے کالفراش المبثوث، جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں۔ پروانے آپ نے دیکھے ہوں گے، بارش ہو اور اس کے بعد کہیں لائٹیں جلیں، موم بتیاں روشن ہوں تو اس پہ پروانے آتے ہیں، ان پروانوں کو فراش کہا جاتا ہے۔ انسانوں کی حالت یہ ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ تشبیہ 2 طرح سے ہے، ایک تو اس اعتبار سے کہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، جیسے پتنگے بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں، گنا ہی نہیں جا سکتے، ایسے انسان بھی قیامت کے دن بہت بڑی تعداد میں ہوں گے۔ اور دوسری تشبیہ اس اعتبار سے ہے کہ جیسے یہ پتنگے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بڑی بے چینی سے گھوم رہے ہیں، اور اتنے زیادہ ان کو جو ہے فکر ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ ہی نہیں، ہر پتنگا ہر پروانہ اپنی دوڑ میں دوڑا جا رہا ہے اور کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا کہاں جا رہا ہوں کہاں نہیں جا رہا ہوں۔ اسی طرح انسانوں کی حالت ہوگی قیامت کے دن کہ اپنی بے چینی اپنی پریشانی ایسی لاحق ہوگی کہ کسی کو کسی کا کوئی خیال اور احساس نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کے دن کی حالت ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسان آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے، یہ قیامت کے حالات ہوں گے۔ اور ایک تیسری تشبیہ اس میں بھی ہو سکتی ہے کہ انتشار ہوگا، نظم و ضبط نہیں ہوگا۔ یہ پتنگے یہ پروانے جب آتے ہیں تو ان کی چال کے اندر کوئی تنظیم نہیں ہوتی، کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا، بے ڈھنگی چال ہوتی ہے۔ انسانوں کی چال بھی ایسے ہی ہو جائے گی۔
اور ہو سکتا ہے کہ آج کل جو ہمارے انسانیت کے حالات بنے ہوئے، پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج کی شکل اختیار کر گئی، اور ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی نظم و ضبط ختم ہوتا جا رہا ہے، تنظیم ختم ہوتی جا رہی ہے، انسانیت کا درد اور احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، تو یہ انتشار یہ اسی قیامت کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ یہ حالت تو ہوگی اس مخلوق کی جو مخلوقات میں سب سے افضل ہے، اشرف ہے، اور اس مخلوق کی حالت کیا ہوگی جو سب سے مضبوط سمجھی جاتی ہے، پہاڑ۔ جب انسان نے کوئی مثال دینی ہو مضبوطی کی تو مثال کس کی دیتا ہے؟ پہاڑوں کی دیتا ہے۔ جیسے عربی کا محاورہ ہے، تزول الجبال الراسیات ولا تزول ما نقول، بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، ہم اپنی بات سے نہیں پھر سکتے۔ تو اپنی بات کی مضبوطی کو بھی مثال کس سے دیتے ہیں؟ پہاڑوں سے۔ جناب ہم پہاڑ جیسے پکے، تو اس دن ان مضبوط ترین مخلوق کا حال کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے رنگین دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے۔ روئی کو جہاں پہ دھنا جاتا ہے، پنبے جہاں پہ اس کے اڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہواؤں کے اندر، اور پھر اس میں رنگ برنگی روئی ہو، چونکہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں، کوئی پہاڑ کالے ہیں، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہیں، تو اسی طرح محسوس ہوگا جیسے روئی کے گالے اڑتے پھر رہے۔ مضبوط پہاڑوں کا جب یہ حال ہوگا تو باقی مخلوقات سوچ لے ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا بنے گا۔ ان دو احوال کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے موازین بھاری ہو گئے، یعنی جس کا ترازو جھک گیا، نیکی والا پلڑا اس کا بھاری ہو گیا، فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ تو ایسی زندگی میں ہوگا جو زندگی خوش کر دے گی۔ جنت کی بہاریں، جنت کی نعمتیں انسان کو راضی کر دینے والی ہوگی۔ اور دوسری طرف فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے میزان کا پلہ ہلکا رہ گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، گڑھا ہوگا، کھڈا ہوگا۔ اور پھر فرمایا ما ادراک ما ہی، آپ کیا جانیں یہ گڑھا اور یہ کھڈا کیا ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت فرما دی نار حامیہ، کہ یہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے اگر اس جہنم کی آگ کے اگر 70 حصے کیے جائیں، 70 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جائے اس کی ہیٹ کو، تو ایک حصہ بنتا ہے یہ دنیا کی آگ، اور 69 حصے بنتی ہے وہ جہنم کی آگ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، جلانے کے لیے تو یہ آگ بھی کافی ہے، اس آگ میں بھی انسان بچ نہیں سکتا، یہ آگ بھی جلا دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ خود سوچ لو کہ جب اس آگ کو 69 درجے اور گرم کیا جائے گا تو پھر اس آگ کا کیا حال ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ان آیات مبارکہ سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ میزان ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا، اعمال گنے نہیں جائیں گے۔ قرآن کریم میں بھی دوسری جگہ ارشاد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ دیکھا جائے تم میں سے بڑھیا عمل کرنے والا کون ہے، اچھا عمدہ عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا اکثر عملا، زیادہ عمل کرنے والا کون ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اعمال میں جو وزن پیدا ہوگا، وہ وزن کس چیز سے پیدا ہوگا؟ فرمایا وزن جو ہے وہ اعمال میں 3 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اعمال کے اندر وزن 3 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایمان سے، ایمان ہوگا تو عمل میں وزن ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو عمل میں کوئی وزن، کوئی جان نہیں ہوگی۔
اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اعمال 2 دفعہ تولے جائیں گے، پہلے کفر اور ایمان کو تولا جائے گا، کافر سارے اس میزان پہ فیل ہو جائیں گے، اور مسلمان ایمان والے سارے اس تول میں پاس ہو جائیں گے، کیونکہ ایمان بہرحال مضبوط ہے۔ اور اس کے بعد پھر اعمال کو تولا جائے گا، تو جب اعمال کو تولا جائے گا اس میں پھر کس چیز کا وزن ہوگا؟ اس میں 2 چیزوں کا وزن ہوگا، ایک اخلاص کا اور ایک سنت طریقے کا۔ عمل کتنا اخلاص والا ہے، اللہ کی رضا کتنی ہے، لوگوں کی دکھلاوا نام و نمود کتنی ہے، اس کو تول کے دیکھا جائے گا۔ اخلاص والا عمل وزنی ہوگا، بھاری ہوگا، اس کا میزان جھکے گا، اور جو عمل اخلاص کے بغیر ہوگا وہ عمل ہلکا رہ جائے گا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا وہاں پر۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ پاک جن اعمال کی توفیق دیتے ہیں ان میں اپنی نیتوں کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں بلے بلے نہیں چاہیے، شاباش نہیں چاہیے، واہ واہ نہیں چاہیے، نام و نمود اور لوگوں کا دکھلاوا نہیں چاہیے۔ ہم ہر عمل کریں صرف کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے، اپنی نیتوں کو ہم درست کر لیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اخلص عملک یکفیک القلیل، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ اور اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر بہت بڑا عمل بھی کسی کام آنے والا نہیں۔ دوسری چیز جو دیکھی جائے گی عمل کے اندر، ایمان کے بعد، اخلاص کے بعد تیسری چیز وہ اتباع سنت۔ کون سا عمل کتنا سنت کے قریب ہے؟ اگر عمل سنت کے قریب ہے، سنت کے مطابق ہے، تو پھر تو عمل کے اندر وزن ہوگا، اور اگر عمل سنت کے مطابق نہیں بلکہ سنت کے خلاف ہے تو پھر یاد رکھیں جتنے مرضی اخلاص سے عمل کیا ہو اس عمل کے اندر کوئی جان نہیں ہوگی، کوئی جان نہیں ہوگی۔ جیسے ایک شخص وہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، بہت اچھے طریقے سے وضو کر کے اعلیٰ درجے کے اخلاص کے ساتھ، پورے خشوع اور دھیان کے ساتھ اس وقت میں نماز پڑھتا ہے جب مکروہ وقت ہے، سورج کے طلوع کا وقت ہے، تو بتائیے آپ کہ کیا اس کی نماز پہ اس کو کوئی اجر ملے گا، کوئی ثواب ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ کہ حالانکہ ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اتباع سنت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہمارے اعمال کے ساتھ ہمارے اندر ایمان بھی ہو، اعمال میں اخلاص بھی ہو، اور اعمال میں اتباع سنت بھی ہو۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی تو عمل کے اندر وزن پیدا ہوگا، اور اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو پھر عمل پھس پھسا ہوگا، ڈھیلا ڈھالا ہوگا، بے وزن ہوگا، اور وزن دار عمل وہاں پہ نجات دلائیں گے، ہلکے پھلکے بے وزن عمل وہاں پہ کوئی نجات نہیں دلائیں گے۔ اور ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، میزان عمل میں سب سے بھاری چیز کیا ہے؟ سب سے وزنی چیز کون سی ہے؟ میزان کے اندر جب وہاں پہ ترازو میں تولے جائیں گے اعمال تو سب سے وزنی چیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق الحسن، اچھا اخلاق ہے، اچھا برتاؤ ہے، اپنے معاملات کو صاف اور کلیئر رکھنا اور اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا، یہ سب سے وزنی عمل ہے۔ تو ہم اپنے اعمال کے اندر جان پیدا کریں، اچھے اعمال بھی کریں، اچھے اعمال کو جاندار بھی بنائیں، وزندار بھی بنائیں، وہ ایمان سے بنیں گے، اخلاص سے بنیں گے، اتباع سنت سے بنیں گے، اور اچھے اخلاق سے بنیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ صفات نصیب فرمائے، اور آخرت کے دن کی بڑی بڑی کامیابیاں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے
دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک و اغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت و من این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی